ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے۔ اچھا پھر تو ہر اس گھر میں ایک یزید بھی تو پیدا ہوگا نا باپا جانی۔ پھر سے واقعہ کربلا دہرائی جائے گی، پہلے کے تعداد میں ابھی یزید زیادہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ بندہ کچھ بھی بولتا ہے آن دا اسکرین وداؤٹ اینی علم، کچھ بھی بول جاتا ہے، عوام سن رہی ہوتی ہے، کوئی اس پہ سوال نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن اور حدیث سے کچھ بھی بیان کرتا ہے تو وہ گستاخ رسول ہے، وہ گستاخ صحابہ ہے، اس نے توہین نبی کی ہے، اور یہ جو چاہتے ہیں وہ بول جاتے ہیں۔ باقی لوگ وسوسے ڈالتے ہیں، یہ وسوسے نہیں ڈالتے ہیں۔ باقی لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، یہ فتنہ نہیں پھیلاتے ہیں۔ جن کے پاس صحیح علم ہے اور وہ قرآن اور حدیث سے دلیلیں پیش کرتا ہے، وہ گستاخ رسول ہے، وہ گستاخ صحابہ ہے، اور وہ وسوسہ پھیلا رہا ہے، فتنہ ڈال رہا ہے، امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ باقی انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ نبی ہیں، اگر ہم معاویہ کا نام لیتے تو بعض غلط فہمی پھیلاتے کہ نعوذ باللہ اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے جو ایسا سوچتے ہیں۔ الحمدللہ اہل بیت کی تو شان، یعنی خدا کی قسم اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی، ہم بیان کیا کریں گے۔ جیسے مولا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا اگر ہم فضیلت وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق بات کو جان بوجھ کر نہ جھٹلاؤ۔ اگر معاویہ ابن ابی سفیان عاشق اہل بیت میں سے تھے اور مولا علی سے ان کو بغض نہیں تھا، تو مجھے صحیح مسلم 6220 کا مطلب سمجھا دیں۔ صحیح مسلم 6220 میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان نے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہا؟ آپ کو حکم دیا کہ آپ کو اس چیز سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب یعنی علی ابن ابی طالب کو گالی نہیں دیتے؟ تو سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہی تھی، اگر میں ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پالوں نا تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے پسند ہوگی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ علی علیہ السلام سے اس وقت کہہ رہے تھے کہ ایک جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے، اور علی علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر میرے بعد کوئی نبوت نہیں۔ دوسری یہ، جب خیبر کا دن آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا تھا، اب میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اس بات کے لیے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر ہر طرف دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کو میرے پاس بلاؤ۔ انہیں شدید عصب چشم کی حالت میں لایا گیا، یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کی چشم مبارک میں کوئی پرابلم تھی۔ تو آقا نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور جھنڈا انہیں عطا فرما دیا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کر دیا۔ اور تیسری بات یہ، جب یہ آیت اتری، آیت مباہلہ، کہ اے نبی آپ کہہ دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی، بی بی فاطمہ اور امام حسن اور حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت۔ کیا حضرت معاویہ ابن ابی سفیان اس بات سے انجان تھے کہ علی اہل بیت کے اہم حصہ ہیں؟ اور اگر میں علی کو کچھ کہتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی، معاذ اللہ۔ کیا اس بات سے معاویہ ابن ابی سفیان انجان تھے؟ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل ترین صحابیوں میں سے تھے
تو ان کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ علی اہل بیت سے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے جانشینوں میں سے ہیں۔ جب معاویہ ابن ابی سفیان نے کوفے میں اپنی حکومت قائم کی، تب سے ممبروں پر مولا علی علیہ السلام کو گالی دینے کی عمل قائم ہو گیا۔ اس کو بغض نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ مجھے بتا دیں، آپ تمام بتائیں کہ اگرچہ ان کو محبت ہوتی، عاشق اہل بیت میں سے ہوتے اور مولا علی سے بغض نہ ہوتا تو ممبروں سے مولا علی پر لعن طعن کیوں کرواتے؟ اگرچہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد تھی اور وہ یقیناً جانتے تھے کہ مولا علی کو گالی دینا کس قدر گناہ عظیم ہے، پھر بھی انہوں نے اس کو انجام دیا۔ اس بات کا کیا مطلب نکالتے ہیں؟ آپ تمام سوچیں اور بتائیں، کیا یہ علی سے محبت کی علامت تھی یا بغض تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا علی علیہ السلام حق پر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف دعائیں کی بلکہ ان کے حق اور عظمت کا بار بار ذکر بھی کیا۔ مولا علی حق کے ساتھ ہیں اور حق مولا علی کے ساتھ۔ یہ نبی کا فرمان تھا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ، اور یہ دونوں قیامت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک وہ حوض کوثر پہ مجھ سے مل نہ لیں۔ کیا اس حدیث سے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان انجان تھے؟ بابا جانی، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہی کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان صحابیوں میں سے نہیں ہیں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ وہ ایک صحابی ہیں، لیکن جو ان کے دور خلافت میں انہوں نے کام کو انجام دیا ہے وہ اگنور بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ حق کو لوگوں سے کیوں چھپاتے ہیں؟ جو حق ہے وہ بیان کریں۔ امت تک آپ لوگ حق نہیں پہنچائیں گے، ایک عالم دین جب امت تک حق نہیں پہنچائے گا تو کون پہنچائے گا؟ لوگوں کو پتہ تو چلے کون حق پہ تھا۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان خود بھی ایک صحابی تھے، اور مولانا الیاس قادری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت اہم موقف پر موجود بھی تھے، تو پھر ان کو یقینی طور پر علم تھا کہ مولا علی کی مقام اور حقانیت کیا ہے، پھر بھی وہ جنگ صفین میں ان کے دشمن بن کر کھڑے ہو گئے۔ کیا حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مولا علی حق پر تھے اور علی کے ساتھ جنگ کرنا دراصل نبی کے ساتھ جنگ کرنا تھا؟ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کی دینی ذمہ داری تھی کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کا یہ عمل غلط تھا۔ مولا علی کے ساتھ جنگ کرنا اور انہیں دشمن سمجھنا دینی طور پر غلط تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو، معاذ اللہ۔ اس حدیث کے مطابق جو شخص مولا علی کو گالی دیتا ہے وہ حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی توہین کرتا ہے۔ مولانا الیاس قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل اعتماد صحابی میں سے تھے۔ تو کیا قابل اعتماد صحابی آپ کے یہ نہیں جانتے تھے؟ یہ تمام حدیثیں اس بات کی واضح ثبوت ہے کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کا یہ عمل دشمنوں والا تھا، نہ کہ دوستوں والا۔ سو برائے مہربانی کچھ بھی امت کو بتانے سے پہلے تمام علماء ایک دفعہ قرآن اور حدیث سے مطالبہ ضرور کر لیا کریں۔